آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ عصر حاضر میں اسلام کو درپیش چیلنجوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے عصر حاضر کو سمجھنا ضروری ہے۔ چیلنجوں اور مسائل کے حوالے سے عصر حاضر کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آج کے علاوہ آنے والے کل کو یعنی قریبی مستقبل کو بھی دیکھا جائے۔ اس حوالے سے جب ہم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دور معمولی تبدیلیوں کا دور نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی، دور رس، ہماگیر اور نہایت تیز رفتار تبدیلیوں کا دور ہے۔ گزشتہ چند صدیوں سے دنیا کے حالات پر ٹیکنالوجی کا بڑا گہرا اثر ہے۔ تمدن اور تمدنی احوال ہی نہیں بلکہ افکار و نظریات اور سیاسی و معاشی فلسفے بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہونے والی تمدنی تبدیلیوں سے متاثر ہوتے رہے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ لبرل ڈیموکریسی ایک ایسے تمدن کی پیداوار تھی جو بھاپ کے انجنوں، تیل کے کارخانوں اور ٹیلی ویژن و ٹیلی فون کی ایجادات کے ذریعے وجود میں آیا تھا۔ عصر حاضر کی ٹیکنالوجی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بایو ٹیکنالوجی ہے۔ اس انفوٹیک اور بایوٹیک انقلاب کے نتیجے میں ایک بالکل نئی دنیا پیدا ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لبرل ڈیموکریسی اس نئی دنیا اور اس کی ترقیوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ایک نئے نظام، نئے اصولوں اور نئی قدروں کی ضرورت ہے۔ بایوٹیک اور انفوٹیک کے امتزاج کے نتیجے میں آنے والا انقلاب ایک ہماگیر انقلاب ہوگا۔ اندازہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سماجی، سیاسی، تہذیبی اور اخلاقی تبدیلیاں اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور ہماگیر ہوں گی جو صنعتی انقلاب میں پیدا کی تھی۔ صنعتی انقلاب میں انسانوں کو فطرت اور فطری وسائل پر غیر معمولی کنٹرول عطا کیا تھا۔ بایوٹیک اور انفوٹیک انسانوں کے اندرونی نظاموں پر کنٹرول فراہم کر رہے ہیں، حتیٰ کہ انسانی خیالات کو بھی مشینوں کے زیر سایہ لا رہے ہیں۔ ہم بہت تیزی سے ایک ایسی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں بگ ڈیٹا سب سے بڑی تمدنی قوت بن جائے گا اور ایک ایک انسان کی ایک ایک لمحہ نگرانی، سرویلنس اور اس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت فراہم کرے گا۔ جہاں حکمرانی اور بڑے فیصلے الگورتھمز کریں گے اور اس کے نتیجے میں الگوکریسی یعنی الگورتھمز کی حکمرانی اور اس سے آگے بڑھ کر الگورتھمک ڈکٹیٹرشپ کی راہیں ہموار ہوں گی۔ جہاں آگمنٹڈ ریئلٹی کا انقلاب میڈیا کو انسانی افکار و خیالات بلکہ تصورات پر تک غیر معمولی کنٹرول فراہم کرے گا۔ جہاں بلاک چین مالیات سارے مالیاتی نظاموں اور لین دین کے تمام معروف طریقوں کو برہم کر کے رکھ دے گی، اور جہاں مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی حامل مشینوں پر انسان کا ہر چھوٹے سے چھوٹا قدم منحصر ہوگا۔ اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ اس نئی دنیا میں دور جدید کی یعنی صنعتی انقلاب کے بعد پیدا ہونے والے دور کی ہر چیز غیر متعلق ہوتی جا رہی ہے۔ جن لوگوں کی ٹیکنالوجی کے ان انقلابات پر نظر ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ صورتحال بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ ان میں سے بہت سی تبدیلیاں پہلے ہی کافی آگے بڑھ چکی ہیں اور جانے انجانے ہم سب کی زندگیوں پر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ آزادی، جمہوریت، ملکوں کی خود مختاری، پرائیویسی اور اس جیسی بے شمار قدریں جنہوں نے 20ویں صدی پر حکومت کی تھی اور جن پر جدید انسان کو فخر تھا، اب تیزی سے ٹیکنالوجی کی حرارت میں تحلیل ہوتی جا رہی ہے۔ صنعتی انقلاب نے ماحولیاتی بحران پیدا کیا تھا۔ یہ بحران آج بھی انسانیت کا سنگین مسئلہ ہے، لیکن اب جبکہ ٹیکنالوجی کی رسائی انسانی دماغ، انسانی اعصاب اور انسانی نفس کے انتہائی اندرون تک ہونے لگی ہے، اس کے نتیجے میں انسانیت کا ماحولی نظام، ایکو سسٹم کس بحران سے دوچار ہوگا اس کا تصور کرنا بھی آج ممکن نہیں۔ ان حالات میں بے شک دنیا کو ایک نئے نظام اور نئے نظام افکار کی ضرورت ہوگی۔ مستقبلیات کے ایک مشہور ماہر یوول نوہ ہراری کی مشہور کتاب 21ویں صدی کے 21 سبق 21 lessons for the 21st century کے پہلے باب کا عنوان ہے مایوسی، ڈس ایلیوژنمنٹ،
مصنف نے گزشتہ صدی کے احوال کا جائزہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ دوسری عالمی جنگ سے پہلے دنیا کے حالات تین بڑے عالمی نظریات گرینڈ سٹوریز کی کشمکش سے عبارت تھے، یعنی فسطاریت، فاشزم، کمیونزم اور لبرلزم دنیا میں اپنی بالادستی کی لڑائی میں مصروف تھے۔ اس طرح 1939 میں تین نظریات دنیا پر حکومت کا خواب دیکھ رہے تھے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد فسطاریت دنیا کے اسٹیج سے غائب ہو گئی اور 1969 میں صرف دو نظریات باقی رہ گئے۔ 1991 کے آتے آتے کمیونزم بھی غائب ہو گیا اور صرف لبرل ڈیموکریسی باقی رہ گئی اور تاریخ کے خاتمے کی پیشن گوئی کی جانے لگی۔ لیکن 2008 کے مالیاتی بحران اور 2016 میں ٹرمپ کے انتخاب اور بریگزٹ وغیرہ جیسے واقعات نے بالآخر لبرل ڈیموکریسی کو بھی دنیا کے اسٹیج سے رخصت کر دیا اور 2019 کے آتے آتے یہ صورتحال بن گئی کہ دنیا سے سارے عالمی نظریات رخصت ہو گئے اور دنیا ایک نئے عالمی نظریے کی تلاش میں۔ نئے عالمی نظام میں مذہب کا رول، یہ نیا عالمی نظریہ کیا ہوگا، اس کے سلسلے میں کم از کم یہ بات اب بڑے پیمانے پر تسلیم کی جانے لگی ہے کہ اس کی تشکیل میں مذہب اور مذہبی قدروں کی اہمیت بہت زیادہ ہوگی۔ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے چند سال قبل کہا تھا کہ 21ویں صدی کی دنیا میں مذہب اور مذہبی عقیدے کی وہی ایک مرکزی اہمیت ہوگی جو 20ویں صدی میں سیاسی نظریات کی تھی، اور یہ کہ آج کی دنیا کو جن قدروں کی ضرورت ہے وہ مذاہب ہی فراہم کر سکتے ہیں۔ Religious faith will be of the same significance to the 21st century as political ideology was to the 20th century۔ بین الاقوامی امور کے مشہور ماہر مصنف اور دانشور اسکاٹ ایم تھامس نے اپنی مشہور کتاب The Global Resurgence of the Religion میں دعویٰ کیا ہے کہ مذہب اور مذہبی عقیدہ 21ویں صدی کے عالمی نظام کی روح ہوگا، soul of the world، اور یہ کہ 20ویں صدی آخری جدید صدی the last modern century ثابت ہوگی، یعنی وہ نظریات جنہوں نے صنعتی انقلاب کے بعد کے جدید دور پر حکومت کی تھی 21ویں صدی میں غیر متعلق ہو گئے ہیں۔ یہ دو حوالے ہم نے بطور نمونہ نقل کیے ہیں، اس طرح کے متعدد حوالے نقل کیے جا سکتے ہیں۔ ہر شعبہ حیات میں اب مذہب، مذہبی عقیدہ اور مذہبی قدروں کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے۔ اس نئی دنیا کی طرف ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ گہری روحانیت اور مضبوط مذہبی بنیاد کے بغیر اس نئی دنیا کا چلنا بالکل ناممکن ہوگا۔ ایک طرف مذہب کی یہ بڑھتی ہوئی عالمی اہمیت ہے اور دوسری طرف مختلف عالمی مذاہب کا تیز رفتار زوال ہے۔ اس زوال کے تجزیے کا اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن اس بات کے متعدد شواہد موجود ہیں کہ مختلف عالمی مذاہب نے گزشتہ صدیوں میں جدیدیت، ماڈرنٹی اور جدید مغربی تہذیب کے آگے سپر انداز ہو کر اپنی روح کھو دی۔ اب میدان میں یا تو اسلام باقی ہے یا مختلف نیم مذہبی روحانی فلسفے اور تحریکیں۔ اسلام جدیدیت کے طوفان کے سامنے بھی اپنے واضح عقیدے اور نہایت پائیدار بنیادوں کی وجہ سے ٹکا رہا۔ گزشتہ صدیوں میں اپنی اس خصوصیت کی وجہ سے بنیاد پرستی، فنڈامنٹلزم کی تہمت کا سزاوار بھی ہوا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ آج اسلام کی یہی خصوصیت اس کی سب سے بڑی طاقت ثابت ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے 21ویں صدی کے پرپیش احوال انسانی زندگی کو نت نئے چیلنجوں سے دوچار کریں گے، اسلام کا یہ ثبات دنیا کی بڑی ضرورتوں کی تکمیل کا انشاءاللہ سامان فراہم کرے گا۔ یہ صورتحال اہل اسلام کے لیے ایک بڑے موقع کی بھی حیثیت رکھتی ہے اور ایک بڑے چیلنج کی بھی۔ اسلام کی قدریں اور ان کی کشش، خاندانی نظام بطور مثال۔ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی قدریں سماجی اور تاریخی روایات کی ناپائیدار بنیادوں پر کھڑی ہوئی نہیں ہیں۔ یہ بنیادیں یعنی سماجی اور تاریخی روایات کی بنیادیں کتنی ہی مضبوط ہوں، جدید تہذیب اور استعمار کے طاقتور ہتھکنڈوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسلام کی قدروں کی بنیاد اس کے مقابلے میں نہایت مضبوط عقیدے عقائد پر رکھی گئی ہے۔ قریبی زمانے میں اس کی ایک نمایاں مثال خاندان اور خاندانی زندگی ہے۔
مغربی دنیا میں مرد و زن کے درمیان غیر فطری مساوات کی کوششوں نے سب سے زیادہ خاندان کے ادارے کو تباہ کر دیا۔ خاندان کی تباہی نے سماجی زندگی کے ہر پہلو پر اثر ڈالا اور دنیا بھر کے معاشرے اس طوفان سے متاثر ہوتے چلے گئے۔ ایک مسلمان معاشرہ خاندانی زندگی کی قدروں اور عورت کے نسوانی کردار کا تحفظ کرتا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ اس معاشرے کی قدیم روایتیں اس کا تقاضا کرتی ہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ معاشرہ اس پر پختہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ خدا کے احکام ہیں جن میں تبدیلی کا اسے کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ پختہ ایمان ہی اس طوفان بلاخیز کا مقابلہ کر سکتا ہے جو جدید مغرب کی دانشگاہوں سے اٹھا اور اب ساری دنیا کے روایتی ڈھانچوں کو ملیامٹ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اب خاندان اور عورت کے جسمانی وجود کی آخری پناہ گاہ صرف اسلام باقی رہ گیا ہے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف مختلف وجہ سے موجودہ دنیا میں خاندان کی اہمیت بڑھتی چلی گئی۔ چنانچہ اسلام کا خاندانی نظام بہت سے لوگوں کے لیے زبردست کشش کا باعث ہے تو اسلام مخالف طاقتوں کے لیے اسلام سے خوف کا بھی ایک سبب ہے۔ مشہور نو مسلم دانشور مراد الفریڈ ہافمین، جن کا ابھی 2 ماہ پہلے انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے اپنی فکر انگیز کتاب ریلیجن آف دی رائزنگ اسلام ان دی تھرڈ ملینیم میں بہت تفصیل سے واضح کیا ہے کہ خاندانی نظام اور خاندانی قدریں اسلام کی بہت بڑی طاقت ہیں اور مستقبل میں یہ مغربی دنیا میں اسلام کے لیے بہت بڑی کشش پیدا کریں گی۔ اس کی کچھ تفصیلات میں چھوڑتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے، اس میں مقالے میں لکھی ہے۔ اسلامی خاندان اس بدلی ہوئی دنیا میں انسانیت کے لیے بہت بڑی کشش کا باعث بن سکتا ہے، لیکن اس کی 2 ضرورتیں۔ پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ اسلام کی خاندانی تعلیمات اور قدروں کو مستحکم دلائل کے ساتھ دنیا کے سامنے لایا جائے اور خاندان کے حوالے سے ایک طاقتور ڈسکورس کھڑا کیا جائے۔ اس وقت خاندان اور خاندانی قدریں دنیا بھر میں موضوع بحث ہیں۔ جدیدیت نے خاندان کے ادارے کا استحقاق کیا تھا، اب خاندان کی ضرورت کا انکار ممکن نہیں رہا، لیکن خاندان کے نام پر ایسے رجحانات کی ہمت افزائی کا سلسلہ برابر جاری ہے جو خاندانی نظام کے لیے سخت نقصان دہ ہیں۔ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ اور لیگل ریلیشن شپ کے خاندان، گے اور لیسبین خاندان جس میں ایک ہی جنس کے جوڑے بچوں کو گود لے کر نام نہاد خاندان کی تشکیل کرتے ہیں، یہ سب رجحانات خاندانی ادارے کے خاتمے ہی میں مدد دینے والے ہیں۔ ان سب پر مدلل تحقیق اور اسلام کے اصول خاندان کی مدلل وضاحت کے بغیر اہل اسلام کو خاندان اور نظام خاندان کے سب سے بڑے وکیل کے طور پر سامنے آنا چاہیے۔ دوسری ضرورت یہ ہے کہ خواتین اور خاندان سے متعلق بعض اہم امور میں اجتہاد کی ضرورت پر فوری توجہ دی جائے، جن کے بغیر اسلام کا خاندانی نظام عصر حاضر کے مسائل سے نبودآزما نہیں ہو سکتا، اور خاندان سے متعلق نئے پیش آمدہ مسائل پر سنجیدگی سے غور کیا جائے اور ان کے حل تلاش کیے جائیں۔ ان امور کی تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں ہے، ہمیں امید ہے کہ سیمینار کے مختلف ایام میں یہ موضوعات ضرور انشاءاللہ زیر بحث آئیں گے۔ خاندانی نظام کی قدروں کو ہم نے بطور مثال پیش کیا ہے۔ اسی طرح کی کشش اسلام کی معاشی قدروں، ماحولیاتی قدروں اور دیگر بہت سی قدروں میں پائی جاتی ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ عصری فلسفہ، سماجیات، اجتماعی نفسیات اور قدریات کے اصولوں کو سامنے رکھ کر ان قدروں کی معقولیت اور معنویت کو دنیا کے سامنے لایا جائے۔ ہمارے تہذیبی معاشرے کے چیلنج۔ نئی دنیا کی ایک اہم خصوصیت اس کی ہمارے تہذیبیت ہے، ملٹی کلچرلزم۔ اس وقت بھی عالمی مسلم آبادی کا تقریباً 1/3 حصہ ان ملکوں میں آباد ہے جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں۔ مہاجرت کے تیز رفتار سلسلے اس تناسب کو اور بڑھائے گی۔ عالم اسلام کی آبادی میں نوجوانوں کا بڑا تناسب اور دوسری طرف یورپ اور جاپان جیسے ملکوں میں بوڑھوں کا تیزی سے بڑھتا ہوا تناسب مہاجرت کے رجحان کو تیزی سے فروغ دے رہے ہیں۔ متعدد مطالعات میں یہ اندازہ کیا جا رہا ہے کہ مستقبل قریب میں فعال اور باصلاحیت نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد یورپ، امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جیسے ملکوں میں آباد ہوگی۔
یورپ کے کئی ملکوں میں مسلمان بہت جلد ایک بااثر اقلیت بن جائیں گے اور پورے بر اعظم یورپ میں مسلمانوں کا تناسب تقریباً وہی ہوگا جو اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں ہے۔ خود ہمارے ملک میں مسلمان ایک بڑی اقلیت کے طور پر رہ رہے ہیں، پھر اس وقت دنیا کے مختلف معاشرے ٹیکنالوجی اور ایک دوسرے پر انحصار کی وجہ سے باہم جڑ رہے ہیں، اور مسلمان ملکوں میں بھی وہ تہذیبی حصار تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے جس کے ہم صدیوں سے عادی رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پوری دنیا ایک واحد ہمہ تہذیبی سماج کا روپ لیتی جا رہی ہے۔ ان حالات میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ایک ہمہ تہذیبی معاشرے میں اسلامی زندگی کے خط و خال اور اسلامی نظم العین کی صورت گیری وضاحت کے ساتھ ہو۔ اسلامی تاریخ کے لیے ہمہ تہذیبی معاشرہ کوئی نامانوس چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں مدینے اور اس کے اطراف میں مشرک قبائل بھی تھے اور ان کے علاوہ بااثر یہودی قبائل بھی تھے جن کی معاشرت اور تہذیب اور دین و طرز زندگی دیگر عربوں سے بالکل مختلف تھا۔ خود مسلمانوں میں مہاجرین و انصار کے رہن سہن اور تہذیبی طور طریقوں میں بڑا فرق تھا۔ امام ابن تیمیہ، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ جیسی بلند پایہ اسلامی شخصیتوں کو ایک ہمہ تہذیبی سماج کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ترکی کی سلطنت عثمانیہ اور ہندوستان کی سلطنت مغلیہ نے کئی سو سال تک مختلف مذاہب کے ماننے والوں پر حکومت کی ہے۔ اس لحاظ سے تکثیری سماجوں کے تجربے کے معاملے میں اسلامی تاریخ بہت مالا مال ہے، اور غالباً عہد وسطیٰ میڈیول پیریڈ کی کوئی اور تاریخ اس معاملے میں اتنے تجربات نہیں رکھتی جتنے اسلامی تاریخ کے پاس ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ ہمارے دینی و علمی سرمایے میں ایک ہمہ تہذیبی سماج کے بہت سے مسائل ابھی بھی حل طلب ہیں۔ اس بحث کے کئی پہلو ہیں۔ سب سے اہم پہلو فکری اور تصوراتی ہے، کنسپچول۔ ایک ہمہ تہذیبی سماج کو دیکھنے کا اسلامی زاویہ کیا ہو، اس کی اسلامی تھیوری کیا ہو سکتی ہے، ایسے سماج میں اسلامی مقصد و نظم العین کیا ہونا چاہیے، ریاست کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، سماج کی قدروں سے، ہمہ تہذیبی قدروں سے ہمارا رشتہ کیا ہونا چاہیے۔ ان سوالات کا ہندوستان کی اسلامی تحریک کو برسوں سے سامنا ہے، اور تحریک نے اپنے عمل سے ان کا جواب بھی فراہم کیا ہے۔ لیکن جب تک یہ سوالات فکر اور نظریے کی اونچی سطح پر ایڈریس نہیں ہوں گے، الجھنیں باقی رہیں گی۔ ان الجھنوں کی سنگینی کا اندازہ ان مباحث سے ہو سکتا ہے جو گزشتہ کئی دہوں سے یورپ میں جاری ہیں، اور جہاں ایک جداگانہ یورپین اسلام کا تصور پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک کی حالیہ احتجاجی مہمات CAA کے خلاف جو احتجاجی مہم چل رہی ہے پورے ملک میں، ان مہمات سے معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ بحثیں ہمارے ملک کے نوجوانوں میں بھی چل پڑی۔ اگر ان سوالات کو فوری ایڈریس نہیں کیا گیا تو یورپی مسلمان جس فکری بحران سے گزرے، اندازہ یہ ہے کہ وہ بحران ہمارے ملک میں بھی برآمد ہوگا۔ بحث کا ایک پہلو فقہی ہے۔ ہمارے فقہی سرمایہ کا بیشتر حصہ مسلم اکثریتی علاقوں اور زبانوں میں اور مسلمان حکومتوں کے زیر سایہ وجود میں آیا ہے۔ ایک ہمہ تہذیبی معاشرے سے متعلق بہت سے سوالات کا اطمینان بخش جواب اس سرمایہ میں نہیں ملتا۔ اس صورتحال نے فقہ الاقلیت جیسے مباحث کو جنم دیا ہے۔ ابھی بھی ہمارے ملک اور یہاں کے حالات کے تناظر میں یہ بحث بہت ابتدائی پریلیمنری ہے۔ اس کو بہت کچھ آگے بڑھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ بحث کا تیسرا اہم پہلو سماجیاتی ہے، سوشیولوجیکل، یعنی ایسے سماجوں کا اسلامی سنگت سے سماجیاتی مطالعہ، اسلامی اصول اور سماجیات و اجتماعی نفسیات وغیرہ کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں ایسے سماجوں کا تحلیل و تجزیہ وغیرہ۔ ایک نئے بیانیے اور نئے اپروچ کی ضرورت۔ ان سب حالات کی وجہ سے اس بات کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اسلامی فکر کا بدلے ہوئے حالات سے مطابقت رکھنے والا نیا بیانیہ نیریٹو تشکیل پائے۔ یہ بیانیہ نئے احوال سے مطابقت رکھنے والا اور اجتہادی روح کا حامل بھی ہو، اور اس معذرت خواہانہ، ایپولوجیٹک اور مصالحت پرستانہ انداز سے پاک بھی ہو جس کا ماڈریٹ اسلام کے نام پر اس وقت غلغلہ ہے۔ اس نئے نیریٹو کی خصوصیات کیا ہوں، یہ بڑا اہم اور بنیادی سوال ہے۔ اس سوال پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ باتیں جو اس وقت بطور مثال ذہن میں آ رہی ہیں انہیں عرض کر دینا
شاید مناسب ہوگا۔ اس میں پہلا پوائنٹ ہے نظام یا تہذیب۔ جدیدیت نے دنیا کو نظریات اور نظاموں کی حکمرانی فراہم کی تھی۔ قومی ریاست نیشن اسٹیٹ قوت و طاقت کا سب سے بڑا مرکز تھی۔ قومی ریاست کے اقتدار اعلیٰ سورنٹی کا تصور جدید سیاست کا اہم ترین تصور تھا۔ ان حالات میں اسلامی مفکرین نے بجا طور پر ریاست اور سیاسی نظام کو اپنے نیریٹو کا بھی اور اسلامی نظم العین کا بھی اہم ترین عنوان قرار دیا تھا۔ بدلی ہوئی دنیا میں جبکہ سیاست کے بالکل نئے روپ سامنے آ رہے ہیں، نیشن اسٹیٹ کی آہنی دیواریں تیزی سے زمین بوس ہو رہی ہیں، افکار و نظریات کے بڑے نظام معدوم ہوتے جا رہے ہیں اور تجارتی مفادات، ٹیکنالوجی کے کرشمے اور تہذیبی خطریں زیادہ تر نئی دنیا کی صورت گیری کر رہی ہیں۔ یہ سوال نہایت اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ اسلامی فکر کی پیشکش کا مؤثر طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ اقامت دین یعنی مکمل اسلامی زندگی کے افکار میں کیا آخری ریاست مرکزی اہمیت کی حامل ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس بدلے ہوئے دور میں تہذیب اور تمدن پر بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے، یعنی ایک ہماگیر تہذیبی و تمدنی انقلاب، سویلائزیشنل ریولوشن اسلامی جدوجہد کا ہدف بنے، اور اس انقلاب کے لیے درکار فکری قوت فراہم کی جائے۔ اسلام کے ایسے تہذیبی بیانیے کو، سویلائزیشنل نیریٹو کو سامنے لایا جائے جس میں موجودہ دور کے اٹھائے ہوئے تہذیبی اور تمدنی سوالات کے اسلام کی روشنی میں اطمینان بخش جوابات فراہم کیے جائیں۔ ایک فرد کے لیے خوشحال زندگی کا راستہ کیا ہے؟ خاندان اور جنسی رویوں کو کن قدروں کا پابند ہونا چاہیے؟ میڈیا اور سوشل میڈیا کی اخلاقیات کیا ہوں؟ جدید ترین ٹیکنالوجی کے حوالے سے اسلامی موقف کیا ہو؟ انسانوں کی نگرانی، سرویلنس اور ان کے حق انتخاب، چوائس پر، نیز ان کے ضمیر اور ان کی رائے پر ٹیکنالوجی کے کنٹرول کے سلسلے میں اسلام کی رہنمائی کیا ہے؟ ٹیکنالوجی کے موجودہ دور میں شہری تنظیم کے اصول کیا ہوں؟ عصری مالیاتی طریقوں کے سلسلے میں اسلامی اپروچ کیا ہو؟ فنون لطیفہ اور تفریحات کا اسلامی پیراڈائم کیا ہو؟ الگورتھم کی حکمرانی کو اسلامی فلسفہ کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ یہ اور اس طرح کے متعدد سوالات نہایت عمیق غور و فکر کے متقاضی ہیں۔ ان کے سلسلے میں فتوے مطلوب نہیں ہیں بلکہ گہرے سماجیاتی حل اور اطمینان بخش کلامی مباحث مطلوب ہیں۔ یہ تہذیبی بیانیاں جہاں عصر حاضر کی سوچ اور رائج طریقوں پر نقد کریں، وہیں نئے رجحانات اور طریقوں کی ایجاد و اختراع کا بھی ذریعہ بنے، یعنی صرف رد عمل پر مبنی نہ ہو، ریئیکٹیو نہ ہو بلکہ پرو ایکٹیو ہو۔ اس سلسلے میں سب سے اہم مثال اسلامی معاشیات کی دی جا سکتی ہے۔ اسلامی معاشیات اسلام کے انسان دوست اصولوں اور قدروں کو روبکار لانے کا ایک مؤثر ذریعہ بن سکتا تھا۔ اسی علی گڑھ کی سرزمین پر اسلامی معاشیات کا جو خواب دیکھا گیا تھا وہ ایک بڑی تمدنی تبدیلی کا، ایک بڑے سویلائزیشنل چینج کا خواب تھا، لیکن اب اسلامی معاشیات دھیرے دھیرے اسلامی مالیات تک محدود ہو گئی، اور اسلامی مالیات بھی اسلام کے معاشی مقاصد کے حصول کا انقلابی ذریعہ بننے کے بجائے جدید سرمایہ دارانہ معیشت ہی کے آلات و وسائل میں فقہی ہیلوں کے سہارے اسلامی پیوند کاری تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اس وقت جو تہذیبی چیلنج درکار ہے وہ اعلیٰ درجے کی تخلیقی اور اجتہادی سوچ کا تقاضا کرتا ہے۔ قانون یا احکام۔ گزشتہ صدی میں قومی ریاست اور اس کا قانونی نظام ایک ہماگیر قوت کے طور پر سامنے آیا تھا۔ دنیا کے سامنے یہ سوال سب سے اہم سوال بن گیا تھا کہ جدید دنیا کا قانونی نظام کیا ہو۔ اس وقت ہمارے بزرگوں نے اسلامی شریعت اور اسلام کے قانونی نظام کو وضاحت کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ اب دنیا ایک ایسے زمانے میں، ایک ایسے دور میں قدم رکھ رہی ہے جہاں انسانوں پر حکومتوں کے قوانین سے زیادہ غیر حکومتی عناصر، نان اسٹیٹ پلیئرز یعنی کارپوریٹ، ٹیکنالوجی، میڈیا وغیرہ کا استبداد بڑھتا جا رہا ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ اسلام کی قدریں، یا جسے عصری اصطلاح میں نرم قوت، سافٹ پاور کہا جاتا ہے، اس کو نمایاں کیا جائے۔ روحانی تسکین۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں انسان کی بڑی ضرورت روحانی تسکین ہے۔ اس ضرورت کا بہت سی غیر اسلامی تحریکیں بری طرح استحصال کر رہی ہیں۔ روحانیت کے نام سے دسیوں ادارے اب عالمی برانڈ بن چکے ہیں۔
عہد وسطیٰ میں اسلام کی کشش کا ایک بڑا سبب اس کی روحانی طاقت تھا۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ جدید حالات و مسائل کے تناظر میں اسلام کو روحانی ارتقاء اور روحانی تسکین کے ایک مؤثر فلسفے کے طور پر پیش کیا جائے۔ مذاہب کو مخاطب کرنے کی ضرورت۔ 20ویں صدی کے تحریکی ڈسکورس میں جدید نظریات کو اصلاً مخاطب کیا گیا تھا۔ جیسا کہ اوپر کی سطروں میں واضح کیا گیا ہے، بدلتے ہوئے حالات میں مذہب کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے اور مذہب پر مبنی روحانی، اخلاقی، تہذیبی اور تمدنی فلسفے دنیا کو متوجہ کر رہے ہیں۔ ان حالات میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ مذہب اور مذہبی فلسفوں کو مخاطب کیا جائے۔ عیسائیت کے ساتھ ساتھ بدھ مت، ہندوازم، چین و جاپان کے مذہبی اور نیم مذہبی فلسفے کہیں روحانیت کے نام پر، کہیں تناؤ سے پاک خوشگوار زندگی کے نام پر، کہیں ماحولیات کے تحفظ کے نام پر، اور اس طرح مختلف عنوانات سے ایک نئے عالمی تمدن کی صورت گری میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان سب کا جواب دینا تو دور کی بات ہے، ان کا سنجیدہ گہرا مطالعہ بھی ابھی ہماری جانب سے باقی ہے۔ خود ہمارے ملک میں قوم پرستی کے نام پر احیا پرستی اور نسل پرستی کی ایک طاقتور تحریک غیر معمولی سیاسی و سماجی قوت سے مالا مال ہو چکی ہے۔ اس تحریک کے اثرات اب ہمارے ملک سے نکل کر ساری دنیا میں عام ہونے لگے ہیں۔ اس تحریک کا ایک پہلو تو سیاسی ہے، لیکن ایک بہت بڑا پہلو تہذیبی، تمدنی اور سماجی ہے۔ اس تحریک کا اسلامی رسپانس ابھی بھی وقتی سیاسی اختلاف یا اس کے اختلاف میں اٹھنے والی سیکولر آوازوں میں آواز ملانے سے آگے نہیں بڑھ پایا ہے۔ یہ صرف ہندوستان کی حد تک نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی اسلامی فکر کی بہت بڑی کمی ہے۔ نئے افکار، نئے نظریات اور نئے آئیڈیاز، یہ تفصیلی بحث اس موقع پر میں نے اس لیے چھیڑی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسلام کو درپیش فکری اور علمی چیلنج بہت بنیادی اور بہت گہرا ہے۔ ہماری ضرورتیں نہ سوالات کے فقہی جوابات اور فتووں سے پوری ہو سکتی ہیں اور نہ محض پرانی کتابوں کی باتوں کو نئی زبان میں دہرانے سے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے اہل فکر عصر حاضر کے مسائل اور افکار و نظریات کا انتہائی گہرا مطالعہ کریں اور نئے افکار اور نئے آئیڈیاز کے ساتھ سامنے آئیں۔ اس کام کے لیے علی گڑھ کی سرزمین اور اس ادارے سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ہو سکتی۔ یہ کام علماء دین اور سماجی سائنسدانوں کے اشتراک اور ہم آہنگی سے ممکن ہے۔ علی گڑھ میں تمام سماجی علوم کے نیز انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، میڈیسن، قانون، علم انتظام وغیرہ جیسے علوم کے بہترین شعبے موجود ہیں۔ دینی اداروں اور علماء دین سے ربط و ہم آہنگی کے لحاظ سے بھی ملک میں اس سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ اس لیے بجا طور پر علی گڑھ کے اس ممتاز ادارے سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ عام جگہ سے ہٹ کر نئی سوچ اور نئے آئیڈیاز کی تخلیق کے عمل کا آغاز کرے۔ اس سیمینار سے بھی مجھے امید ہے کہ اس سلسلے کو شروع کرنے میں مدد ملے گی۔ ان پیچیدہ چیلنجوں کو سمجھنے اور ان کا حل تلاش کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان نوخیز ذہنوں سے مدد دی جائے جن کی فکری توانائیاں ابھی تازہ دم ہیں اور لمحہ بہ لمحہ بدلتی ہوئی اس دنیا کی پیچیدگیوں کو جو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اس طرح کے سیمیناروں میں نوجوان اہل علم، مرکزی یونیورسٹیوں کے نوجوان فضلاء اور طلباء کی بڑی تعداد ضرور شریک ہونی چاہیے۔ عالم اسلام کے مختلف علاقوں کے حالیہ تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان خواتین کو بھی جب موقع فراہم کیا جاتا ہے تو غیر معمولی علمی و تحقیقی کام کرتی ہیں، ان کی شرکت بھی بڑھنی چاہیے۔ میں نے آج کی اس گفتگو کو عالمی سطح پر عصر حاضر میں اسلام کو جو علمی اور فکری چیلنجز درپیش ہیں اسی تک محدود رکھا ہے اور شاید یہی اس کا اصل موضوع بھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ سب موضوعات اور اس کے مختلف پہلو انشاءاللہ اس محفل میں ضرور زیر بحث آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیمینار کو اپنے مقاصد میں کامیاب فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔